سے پہلے تو مہمان خصوصی عادل شخصیت چکوال نہیں پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول ان کا اپنا ایک نام ہے، اور صرف نام نہیں خدمات بھی بڑی ہے۔ معذرت کے ساتھ اب تو طبیعت کافی میری ٹھیک ہے، لیکن اللہ بھی پوری طرح نہیں ٹھیک ہو، لیکن یہاں آنا فرض تھا، میزبان تھا تو کچھ نہ کچھ الفاظ میں تو آج ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کا مقام ہے، جس میں دو مہمان خاص موجود ہے، لیکن یہاں آج دو کتابوں کی بھی رونمائی ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب سے یہ پریس کلب جب یہ وجود میں آیا ہے، جب جس دن سے بنا یہ بے شمار تقریبات ہوئی ہیں، مختلف ثقافتی بھی ہوئی ہے، دینی بھی ہوئی ہے، مشاعر کی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک پہلا موقع ہے کہ کتاب کی بھی رونمائی لازمی سر تھوڑا پیچھے ہو کے بولیں گے ٹھیک ہو رہی ہے، تقریب بات ہوتی رہی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ یہ ایک ہمارے لیے اس پریس کلب کے لیے ایک بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ایک دن میں دو کتابوں کی رونمائی ہو رہی ہے اس پریس کلب میں۔ تب سلیم صاحب یہ پہلے بھی ماشاءاللہ ادھر چکوال ان کی تعینات رہی ہے، اور ان کی بے شمار خدمات ہیں، اور کافی حد تک بے شمار ان کی خدمات ان کو چاہنے والے بے شمار لوگ ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ جو ہم نہیں بول سکتے یا بولنا چاہیے، وہ الفاظ بولتے ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ کتاب میں بے شمار جس عکاسی کی گئی ہے کتاب میں، بڑی خوبصورت انہوں نے لکھی ہے، اور کتاب لکھنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، ہر آدمی لکھتا رہے، بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے یہاں ہال میں دو چار اور بھی ہیں، صفی صاحب ہیں، بابر سلیم، جہاں ہمارے ماشاءاللہ قابل احترام جنرل قیوم صاحب، انہوں نے بھی بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں اور مجھے پیش بھی کی ہیں۔ دوسری کتاب رفعت صاحب، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور بنیاد اگر کمزور ہو، صحیح نہ ہو تو وہ پھر بات ہی اور ہے، لیکن ہماری بنیاد ماشاءاللہ بابر سلیم صاحب یا جتنے ہمارے صافی حضرات ہیں، حضرت رابی صاحب، ماشاءاللہ ہم میں تو چاہ رہا تھا سارا وقت انہیں کو دیتے، ان کی باتیں سنتے، تو بنیاد جو ہے وہ ساری وہ شاہ مراد خان پوری ہے۔ جب سے 95-6 کی بات کر رہا ہوں، جب میں اور رشید مرزا بابر صاحب ہمارے کچھ بہت قابل احترام لوگ ہم سے دنیا فانی سے چلے گئے، نوابی صاحب، اور بڑا کام کیا ہم نے، اور بازار کے اوپر بھی کچھ مشاعرے ہوئے، اور
بڑی بات ہے کہ ایک تقریب میں 2 وفاقی وزیر ایک تقریب میں ہونا، تو سب بڑی بات ہوتی تھی کہ ریڈیو پاکستان والی بھی آئی ہوئی تھی، ٹیلی ویژن والی بھی آئی ہوئی تھی، اور بھی شمار تقریباً شام رات ہو چکی ہیں ان کے دربار پہ. اور ادھر تو ہر سال اس پریس کلب پہ ایک ان کے ایک سالانہ تقریب ہوتی ہے. میں بڑا مشکل ہوں، اور ان کی پہلی جمع راولپنڈی میں ایک بہت اچھی تقریب ہوئی تھی، کتاب کی رونمائی ہوئی تھی، جس میں رونمائی سیکرٹری شاہجہاں رضوان سے اطلاعات ثقافت وہ مہمان خصوصی تھی. ان کا بڑا اچھا پروگرام تھا، اور ہمارا آپس میں کمٹمنٹ بھی تھی کہ انشاءاللہ ہم نے چکوال بھی کرائی گی، وہ بھی آج اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک دعا قبول کی، اور ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اقوام کی بات ہے وہ آخر لاہور میں بھی ہوگی. وہ اس نے وعدہ کیا تھا تو میں کہا سکتا کے سامنے شازیہ رضوان انشاءاللہ وہاں لاہور میں کوشش کروں گی. انشاءاللہ وہاں بھی ہوئی تو جب صاحب کی بات کروں تو باتیں تو بہت سی ہیں، ٹائم بھی تھوڑا ہے، اور بڑی بہادری ہے کہ میں اپنے خراب گلے سے مقابلہ کر رہا ہوں کہ آپ بولے نہ بولے میں نے آپ کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ پھر نام بھی بچائے گئے. تو انہوں نے اقتدار سب سے پیاری چیز اقتدار اگر کسی کو کہہ دے وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں وفاقی وزیر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ ایک ہمارے جب ایک ہماری جب قیوم صاحب جب وہاں فیکٹری ہمیں بھی انہوں نے ایک دفعہ سارے صحافی حضرات تفصیلاً دورہ کرایا تو بھی اس میں موجود تھا ماشاءاللہ. تو انہوں نے چھوڑا، خود استعفیٰ پیش کیا. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس فیکٹری کو چھوٹے موٹے داموں میں فروغ دیکھ نہیں سکتا، اس فیکٹری کو کبھی بکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو میں آج سے فارغ ہوں، میں یہاں کام نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اس وجہ سے ان کی بڑی خدمات ہے، نہیں تو کوئی آدمی چھوڑتا نہیں ہے. یہ ضلع ہمارا شہداء کا ضلع ہے، شہیدوں کا ضلع ہے، ہمارا غازیوں کا ضلع ہے، افواج پاکستان کا ضلع ہے. اور جب 71 میں جنگ لگی 71 میں، تو یہ بھی ایک معمولی بات نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جگہ کہتی بھی وہ ضلع چکوال سے تعلق رکھتے تھے. تو میں آخر میں بابر صاحب کا بڑا مشکور ہوں، میری تو طبیعت ذرا ناساز تھی، ان کی بڑی خواہشیں ہیں، اور میں ہمیشہ نام جب بولتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. میں احمد میر کہہ دیتا ہوں، کہنا ذوالفقار میر تو میں احمد میر کہہ دیتا ہوں، کہنا ذوالفقار میر ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی کافی ہے. مجھے پورا علم ہے، جس طرح مجھے تجربہ ہے کہ جس طرح ان کا بولنا، جس طرح یہ پروڈیوسر ہے، ان کو ضرور آفر باہر سے بھی آئی ہوگی. ایسے لوگوں کو تو لوگ چن کے ڈھونڈتے ہیں. تو شاید نہیں واقعی ہوئی ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ میں ضلع چکوال اور پریس کلب کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا. میں ان کا بڑا مشکور ہوں. اور 4
میں بھی بڑا ایک ٹوٹا بجا شاعر ہوں اور شاید آپ کو باتیں پسند نہ ہے. ایک ذہن میں بات آ گئی تھی, خدا گواہ ہے وہ لکھی بھی نہیں ہے, ٹوٹی پھوٹی پنجابی میں 4 اشعار سو کہہ دیے ٹوٹے بجے جدا آخر اینڈ وچ یہ اسی عنوان دا آخر تے اسی کہ دکھ بہت لگدا آخر تے اینڈ اسی اس گل دا کہ دکھ بہت لگدا اوکھی کمائی ساری زندگی دی اوکھی کمائی ساری زندگی دی گر چور وجہ تے دکھ بہت لگدا گر چور وجہ تے دکھ بہت لگدا رلے شکاری جنگلاں دے وچ رلے شکاری جنگلاں دے وچ اڑ مور وجہ تے دکھ بہت لگدا اڑ مور وجہ تے دکھ بہت لگدا اچھی گڈی چڑھی آسمان وچ اچھی گڈی چڑھی آسمان وچ ٹوٹ ٹور جاوے تے دکھ بہت لگدا بچپن دی دوستی گھر میں اور وجہ تے دکھ بہت لگدا. بہت شکریہ جی راج صاحب. راجہ مجاہد افسر صاحب کا گلا خراب تھا.